بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے خلاف غزہ میں نسل کشی میں ملوث ہونے کا مقدمہ دائر۔ امریکہ میں انسانی حقوق کے ایک گروپ نے صدر جو بائیڈن اور ان کی کابینہ کے 2 ارکان کے خلاف غزہ میں اسرائیلی حکومت کی نسل کشی کو روکنے میں ناکامی اور اس میں ملوث ہونے پر مقدمہ دائر کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شہری آزادیوں کے گروپ کی ویب سائٹ پر ایک بیان کے مطابق نیو یارک میں قائم مرکز برائے آئینی حقوق نے فلسطینی انسانی حقوق کی تنظیموں اور غزہ اور امریکہ کے فلسطینیوں کی جانب سے تینوں اہلکاروں کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا۔ غزہ میں پارلیمنٹ اور حکومتی اداروں پر قبضہ کر لیا گیا، اسرائیلی فوج کا اعلان۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے غزہ میں فلسطینی پارلیمنٹ اور حماس کے زیر انتظام دیگر حکومتی اداروں پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیلی فوج نے اپنے قبضے کے اس اعلان کو غزہ میں اپنی جارحیت کو مزید گہرا ہونے سے تعبیر کیا۔ امریکہ خاموشی سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی منتقلی کر رہا ہے، بلومبرگ۔ امریکی جریدے بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ امریکہ خاموشی سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی منتقلی بڑھا رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بلومبرگ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پینٹاگون کو دی گئی درخواست میں اپاچے گن شپ بیڑے کے لیے مزید لیزر گائیڈڈ میزائل شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 155 mm گولے، نائٹ ویژن ڈیوائسز، بنکر بسٹر گولہ بارود اور فوجی گاڑیاں بھی درخواست میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی محکمہ دفاع امریکہ اور یورپ کے ذخائر سے ان ہتھیاروں کو دستیاب کرانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ غزہ میں جاری جنگ کے معاملے پر کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور ان کے اسرائیلی ہم منصب نیتن یاہو کے درمیان سوشل میڈیا پر مکالمہ ہوا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سوشل میڈیا پر لکھا، اسرائیل کو چاہیے کہ غزہ میں اپنے فوجی آپریشن کو لگام دے۔ غزہ میں عورتوں، بچوں اور شیرخوار کی ہلاکتیں دیکھ رہے ہیں، یہ سب رکنا چاہیے۔ جسٹن ٹروڈو کا مزید کہنا تھا کہ غزہ میں انسانی المیہ، خصوصاً الشفا ہسپتال کے واقعات دل کو جھنجھوڑنے والے ہیں۔ جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں، اسرائیل ہو یا فلسطینی، ہر معصوم زندگی برابر ہوتی ہے۔ اسرائیلی حکومت سے تحمل کا مطالبہ کرتا ہوں۔ چینی صدر شی جن پنگ امریکہ پہنچ گئے۔ چین کے صدر شی جن پنگ ایپک اجلاس میں شرکت اور امریکی ہم منصب جو بائیڈن سے ملاقات کے لیے سان فرانسسکو پہنچ گئے، جہاں امریکی وزیر خارجہ اور کیلیفورنیا کے گورنر نے انہیں خوش آمدید کہا، جبکہ چینی شہریوں نے ایئرپورٹ سے ہوٹل تک قطار بنا کر ان کا شاندار استقبال کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق بالی میں 1 سال قبل صدر جو بائیڈن اور چینی ہم منصب کی اہم ملاقات ہوئی تھی اور ایک مفاہمت نامے پر اتفاق بھی کیا گیا تھا، جس کے بعد اب دوسری ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ اسرائیل کو دہشت گرد ملک قرار دیا جائے، ترک صدر رجب طیب اردوان کا مطالبہ۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں بمباری بند نہ کرنے کی صورت میں اسرائیل کو ایک دہشت گرد ملک قرار دیا جائے۔ ترک میڈیا کے مطابق اراکین پارلیمنٹ سے خطاب میں ترک صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل کو غزہ میں وحشیانہ بمباری کرنے پر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور فلسطینیوں کی نسل کشی پر اسرائیل کو دہشت گرد ملک قرار دینے کا مطالبہ کر دیا۔ شدید بارش نے غزہ میں مزید مشکلات پیدا کر دیں۔ غزہ میں ہونے والی شدید بارش بے گھر فلسطینیوں کے لیے مشکل کا باعث بن گئی، جس کی وجہ سے اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تباہ ہونے والے گھروں کے ملبے اور عارضی خیموں میں بسے بے سر و سامان فلسطینیوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ بارش کی وجہ سے بیماریوں کے زیادہ تیزی سے پھیلنے کا بھی خدشہ ہے۔ بحیرہ احمر میں اسرائیل نے میزائل حملہ ناکام بنا دیا۔ اسرائیل نے اپنے آپ کو میزائل حملوں سے روکنے کے لیے متعارف کروائے جانے والے نئے دفاعی نظام ایرو کے ذریعے بحیرہ احمر پر میزائل حملہ روکنے کی اطلاع دی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ میزائل حملے بحیرہ احمر کے نزدیک
اسرائیلی شہر ایلات کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میزائل حملے کی اطلاعات ملتے ہی ایلات میں سائرن بجنے لگے۔ اسرائیلی ترجمان کا کہنا ہے کہ میزائل اسرائیلی علاقے میں داخل نہیں ہو سکے اور اس سے پہلے ہی انہیں ناکارہ بنا دیا گیا۔ جو بائیڈن کی اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ کو تسلی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ حماس کے یرغمال بنائے گئے قیدیوں کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے روزانہ بات چیت کر رہے ہیں۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں مزید کہا ہے کہ تھوڑا صبر کرو، ہم آ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات صحافیوں کی طرف سے یرغمالیوں کے اہل خانہ کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہی۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ وہ یرغمالیوں کی رہائی کے بارے میں بات چیت میں شامل فریقین سے ہر روز بات کرتے ہیں، لیکن وہ تفصیلات بتانا نہیں چاہتے۔ اسرائیلی وزیر اعظم پر واضح کر دیا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال ناقابل قبول ہے۔ امریکہ نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر واضح کر دیا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال ناقابل قبول ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمارے پاس فلسطینیوں کی اموات کی تعداد جانچنے کا واضح طریقہ نہیں ہے، تاہم معلوم ہے کہ بہت زیادہ معصوم فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیل سے جنگ میں وقفے پر بات کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف انتہا پسندی واقعات پر تشویش ہے اور اسرائیلی وزیر اعظم پر واضح کر دیا ہے کہ یہ صورتحال ناقابل قبول ہے۔ ہم زیادہ خطرناک جواب دیں گے، اسرائیلی وزیر اعظم کی بڑی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک بار پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ حزب اللہ آگ سے کھیل رہی ہے اور اب ہم زیادہ خطرناک جواب دیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک بار پھر اعلان کیا ہے کہ اب ہم زیادہ خطرناک جواب دیں گے۔ حزب اللہ شمالی اسرائیل پر حملوں کو بڑھا کر آگ سے کھیلنے سے باز رہے۔ بابر سے ون ڈے اور ٹی20 کی کپتانی واپس، صرف ٹیسٹ ٹیم کا کپتان برقرار رکھنے کی پیشکش۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے بابر اعظم سے ون ڈے اور ٹی20 کی کپتانی واپس لے لی گئی، البتہ انہیں ٹیسٹ ٹیم کا کپتان برقرار رکھنے کی پیشکش کی گئی تھی، تاہم انہوں نے اس سے بھی مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ بابر اعظم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ٹویٹ کرتے ہوئے تینوں فارمیٹ سے کپتانی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کی پاکستان کے حوالے سے IMF کو یقین دہانی۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر نے پاکستان کو درپیش $6.5 ارب کے بیرونی فنانسنگ گیپ پر عالمی مالیاتی ادارے IMF کو یقین دہانی کروا دی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کو درپیش $6.5 ارب کے بیرونی فنانسنگ گیپ کے معاملے پر IMF مشن چیف نے متحدہ عرب امارات کے سفیر سے ملاقات کی، جس میں پاکستان کے لیے بیرونی فنانسنگ گیپ پورا کرنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے سفیر نے IMF مشن چیف کو پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ ڈالر مزید 63 پیسے مہنگا، قیمت $288.50 ہو گئی۔ ڈالر مسلسل قابو سے باہر، روپے کی قدر مزید گر گئی۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار ہے۔ کاروبار کے آغاز پر انٹر بینک میں ڈالر مزید 63 پیسے مہنگا ہو گیا، جس کے بعد ڈالر کی نئی قیمت $288.50 ہو گئی۔ فیض آباد دھرنا کیس، حکومت نے تحقیقاتی کمیشن تشکیل دے دیا۔ وفاقی حکومت نے فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے انکوائری کمیشن تشکیل دے دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ریٹائرڈ انسپکٹر جنرل پولیس اختر علی شاہ کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ دیگر ارکان میں سابق IG طاہر عالم اور ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ خوشحال خان شامل ہیں۔ پاکستان کا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں غیر معمولی اضافے کی تحقیقات کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے سینئر پولیس افسر AD خواجہ کی سربراہی میں 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔
یہ 4 رکنی کمیٹی تعین کرے گی کہ افغان ٹرانزٹ کے ذریعے ہونے والی اشیاء میں سے کتنی اسمگلنگ ہوئی۔ کمیٹی معاملے میں ایف بی آر کے ٹریکنگ سسٹم کے غیر مؤثر ہونے کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ توشہ خانہ کیس چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت بحال۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں گرفتاری کی وجہ سے ضمانت بحالی کی درخواست غیر مؤثر قرار دے دی گئی تھی۔ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ سنایا۔ احتساب عدالت نے عدم حاضری کے باعث ضمانت کی درخواستیں خارج کی تھیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ضمانت درخواستوں کی بحالی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ خواتین کو محرم کے بغیر حج پر جانے کی مشروط اجازت۔ اسلامی نظریاتی کونسل خواتین کو محرم کے بغیر حج پر جانے کی مشروط اجازت دے دی گئی۔ کونسل نے وزارت حج کے استفسار پر تحریری جواب جمع کروا دیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا کہنا ہے کہ فقہ جعفریہ، مالکی اور شافعی کے مطابق خاتون محرم کے بغیر حج کر سکتی ہے۔ خاتون کے بغیر محرم حج کی گنجائش بعض شرائط سے مشروط ہے۔ شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں درخواست ضمانت مسترد۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت بحال کر دی۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں گرفتاری کی وجہ سے ضمانت بحالی کی درخواست غیر مؤثر قرار دے دی گئی تھی۔ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ سنایا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔